حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے علاقے میں بڑے مصلح ہو گزرے ہیں، نیک آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، سخت گرمی کا موسم تھا، میں ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ جا رہا تھا، کبھی میرا پاؤں پتھروں پہ لگتا تھا، کبھی جوتے میں، یوں سمجھے جوتا ٹوٹا ہے تو ننگا ہی جا رہا ہے، اور میں بڑبڑا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا، یہ جو ادھر پھر رہے ہیں بڑی بڑی سواریوں والے، ان کو اللہ نے دیا، مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ میں بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ جب میں جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا، ایک اپاہج کو دیکھا، وہ بیچارہ زمین پہ گھسڑ کے چل رہا تھا۔ میں نے فوراً توبہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اور تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، صرف میرے پاؤں جلتے ہیں، یہ بیچارے کا تو سارا جسم زمین پہ جلتا ہے۔ ہاں، یہ دوسرا واقعہ ہے، واقعہ تو اور ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بس ایمان قائم رکھیں، ہم انشاءاللہ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے اگر اپنا ایمان قائم رکھیں گے۔ ایمان قائم کر کے ہی اس شخص نے دجال کو شکست دی، نہتے آدمی نے، اور مدینہ والے نے، نہتے آدمی نے شکست دی دجال کو ایمان کی قوت کے ساتھ۔ اور اصحاب کہف نے بھی اپنے ایمان کی بدولت ہی ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کو مسلمان ہونے کا موقع مل گیا۔ اور یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، ابھی اور واقعے آگے ہیں لیکن تو وقت نہیں کہ میں بیان کروں۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس سے، آپ نے جو کہا سورہ کہف پڑھو، یہ واقعات ہم پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ویسے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور ویسے پڑھنے کا کیا فائدہ، ہم سبق حاصل نہ کریں، سمجھیں نا کیا ہے ان میں، سمجھیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ دولت کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، عزت کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، اقتدار کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، اللہ کے کبھی نہ شکرے نہ بنیں، اور کسی اللہ کے شریک کے سامنے مت جھکیں۔ آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کے آخری لفظ یہی بتلاتے ہیں ہم کو، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو چاہتا ہے کہ میں مروں تو اللہ تعالیٰ میرا استقبال کرے، اللہ تعالیٰ مجھے ملے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے اللہ کا دیدار چاہتا ہے، میں مروں تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، میں مروں تو مجھے جنت والے فرشتے نظر آئیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اچھے طریقے سے ملاقات کروں، میری عزت افزائی ہو، کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا وہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے۔ بس عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے کیے جائے۔ یاد رکھیے، عمل صالح وہ نہیں جس کو لوگ نیکی سمجھیں، عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے کسی کو بھی پتہ نہ ہو، چاہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو، اللہ کو علم ہے، اللہ کے لیے کیا۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے، ایک تو یہ کرے کہ عمل نیک کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مت سمجھے کوئی مجھے دے سکتا ہے، کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے، مت سمجھے کوئی میری حاجتوں ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ چاہے گا تو حاجت پوری ہوگی، نہیں چاہے گا انسان الٹا لٹک جائے، حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ؟ پھر ہم اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے، شرک بھی کریں اور شرک بھی کریں، ایمان بھی ضائع ہو جائے، فائدہ کیا ہوا؟ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صورت سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ ور فرمائے، اور موت تک ہمیں بہرہ ور ہی رکھے ایمان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں زندگی بھی اسلام والی عطا فرمائے اور موت بھی ایمان والی عطا فرمائے۔ جب موت آئے، ہماری روح نکالنے کے لیے جنتی فرشتے آئیں، جب ہماری روح نکل کے جائے تو آسمانوں پہ آئے، کون اچھی روح آئی ہے، اس کو لے کر آؤ،
حدیث میں آتا ہے اگر دوسری روح ہو تو دتکار دیا جاتا ہے، آسمان کہتے لعنت ہے اس پر، نیچے لے جاؤ، نیچے لے جاؤ، نیچے لے جاؤ۔ ہم کوشش کریں جب ہماری موت آئے تو ہماری روح آسمانوں پہ جائے، اعلیٰ علیین میں جائے، اعلیٰ علیین میں ہر جگہ اس کو مبارکبادیں موصول ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ملے۔ ہم کوشش ایسی زندگی کی کریں، دعا ایسی زندگی کی کریں، اور دعا اچھی موت کی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔